یہ وہ دوائی ہے جو تم نے کھائی اور ڈاکٹرز نے پرسکرپشن میں نہیں لکھی تھی. مکان نمبر 52 اسے خریدنا چاہتا ہوں میں. ڈاکٹر نے تمہارے دل میں جو وہم ڈال دیا تم مجھ پہ لگے الزام کو ثابت کرنے پہ تل گئے ہو. علیان صاحب سے کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ جو نقصان تمہارا ہوا وہ میرا بھی ہوا، پھر بھی تم سب مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو. تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. برداشت کر رہا ہوں، ورنہ 3 بول بول کے یہ زندگی سے عذاب کر دوں گا. نہیں، کیا شفا کے بیگ سے ملنے والی وہ دعا معاذ کے دل میں اس کے بارے میں مزید شک بڑھا دے گی؟ اور کیا شاذر کا مکان نمبر 52 کو ڈبل قیمت پر خریدنے کا فیصلہ علیان کے ساتھ کسی دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ڈرامہ تپش کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں معاملہ شفا اور معاذ کے درمیان کافی خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. شفا گھر کے سب لوگوں سے کہتی ہے کہ آخر آپ سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ تو ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہو. اس پر معاذ اس سے سیدھا سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی تم نے یہ دوا کھائی تھی؟ کیونکہ یہ وہ دوا ہے جو شفا نے لی، لیکن ڈاکٹر نے اسے اپنی پریسکرپشن میں نہیں لکھا تھا. شفا یہ بات سن کر رونے لگتی ہے اور معاذ سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے تمہارے دل میں جو وہم ڈال دیا ہے، تم اسی کی وجہ سے میرے اوپر لگے الزام کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو. لیکن معاذ پھر بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دعا تمہارے بیگ میں کیسے آئی؟ یعنی شفا مسلسل اپنی صفائی دے رہی ہے، جبکہ معاذ کے ذہن میں اس دعا کی وجہ سے شک مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے دونوں کے درمیان بات سمجھنے کی بجائے الزام اور صفائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. دوسری طرف شاذر ایک پراپرٹی ڈیلر کو فون کرتا ہے اور مکان نمبر 52 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ یہ مکان خریدنا چاہتا ہے اور اس گھر کے لیے ڈبل قیمت دینے کو بھی تیار ہے. شاذر کی یہ بات سن کر پراپرٹی ڈیلر بھی حیران رہ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ علیان صاحب سے آپ کی کوئی دشمنی ہے کیا؟ ادھر معاذ کی ماں بھی اس سے شفا کے حوالے سے بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تم نے اس لڑکی کے لیے آخر کیا کچھ نہیں کیا اور یہ تمہاری محبت کا صلہ کس طرح دے رہی ہے. اس کے بعد شفا ایک بار پھر معاذ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو نقصان تمہارا ہوا ہے وہی نقصان میرا بھی ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود سب لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. لیکن شفا اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پاتی کہ معاذ اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہی کیا تم نے. اس کے بعد معاذ کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ شفا سے کہتا ہے کہ وہ اسے برداشت کر رہا ہے، ورنہ 3 بول بول کر اسے آزاد کر دیتا. یہاں شفا ایک طرف خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ معاذ اس کے بیگ سے ملنے والی دوا کو بنیاد بنا کر اس پر یقین کرنے سے انکار کر رہا ہے. ساتھ ہی شاذر کا مکان نمبر 52 کو ڈبل قیمت پر خریدنے کی بات کرنا بھی ایک الگ سوال کھڑا کر رہا ہے، خاص طور پر جب پراپرٹی ڈیلر خود علیان سے دشمنی کا ذکر کرتا ہے. اس صورتحال سے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شفا اور معاذ کے درمیان غلط فہمیاں مزید بڑھ سکتی ہیں، جبکہ شاذر کے مکان نمبر 52 والے فیصلے کی وجہ سے علیان کے ساتھ اس کے تعلقات کے حوالے سے بھی صورتحال مزید واضح ہو سکتی ہیں. آپ کے خیال میں کیا معاذ کو شفا کی صفائی پر یقین کرنا چاہیے یا میڈیسن کی وجہ سے اس کا شک درست ہے؟ اور کیا شاذر کا مکان نمبر 52 کو ڈبل قیمت پر خریدنے کا فیصلہ علیان کے ساتھ اس کی دشمنی کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں.